کو امداد کے لیے اپیل نہیں کرنی چاہیے جس طرح سے سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں؟ ابھی کام ہو رہا ہے ریلیف کا، جی، پھر ریہیبلیٹیشن کا ہوگا، اور اس کے بعد جو مین کام ہے ریکنسٹرکشن ہے، چونکہ جو تباہ کاریوں جیسے میں نے کہا کہ ہائی ویز بھی اڑ گئے اور اسپیشلی موٹر ویز بھی اڑ گئے، اور پھر لوگوں کے گھر بھی ختم ہو گئے، مال مویشی بھی ختم ہو گئے. یہ ٹائم تنقید کا نہیں ہے. اس وقت لوگوں کو ریلیف چاہیے، اور اس ریلیف میں ہم اس کو پولیٹکس کی نظر نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ریلیف ہو وہ صحیح لوگوں کو صحیح موقع پہ ملنی چاہیے. آپ ایک ایسے سیاستدان ہیں جو وزیر اعظم بھی رہے، قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں بارہا دفعہ آپ نے ادا کی ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر رہے، ایون اسمبلی کے جو ہے وہ اسپیکر بھی رہے ہیں، آپ چیئرمین سینٹ کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے وہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو ہے وہ اپوزیشن کا رول پلے نہیں کر رہی؟ دیکھیں، ابھی تک تو معاملات صحیح چل رہے تھے. جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے، وہاں مجھے فیل نہیں ہوا کہ اپوزیشن جو ہے اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. مکمل طور پر ادا کیا. ان کو موقع بھی ہم نے دیے، اسپیچز بھی انہوں نے کی، جو بھی بات کرنا چاہتے تھے ہم نے کبھی نہیں ٹوکا، اور نہ ہی ہم نے ان پہ کوئی قدغن لگائیں. جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو ممبر تھے ان میں وہ کافی فعال تھے، بڑی ایگریسو پالیٹکس کی ہے. اب جو دوسری بات کی کہ وہ کچھ کمیٹی سے ریزائن کر رہے ہیں، وہ ہم رولز اور لاء کے مطابق اس پہ ہم دیکھیں گے. ابھی حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک بڑا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور یہ جو دفاعی معاہدہ ہے اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے دونوں ملکوں کے اندر، اور دنیا میں بھی، دنیا بھر کی نظریں بھی اس پر لگی ہوئی ہیں. ہمارا تعلق ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ ہمارے بانڈز ہیں، وہ ایک ریلیجسلی بھی ہے، کلچرلی بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری ایک اسپریچول بھی ہے، اور ہماری روحانی طریقے سے بھی ہمارے عوام کی اٹیچمنٹ ہے، اور وہاں کی 2 ہولی ماسکس کے ساتھ اور وابستگی ہے. تو لوگ ان کے لیے عمرہ حج کے لیے بھی جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی حفاظت کرنا، اگر معاہدہ ہے تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. مارکہ حق پاکستان کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد قطر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس ساری سیناریو کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سینٹر پوائنٹ ہے پورے خطے کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان اسٹریٹجیکلی ایسی لوکیشن ہے، اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ایسٹرن بارڈر پہ آپ نے دیکھا وہ انڈیا ہے، ویسٹرن بارڈر پہ کچھ ٹیررزم کا ہمیں خطرات ہمیشہ رہتے ہیں. تو دس از اے سیکیورٹی اسٹیٹ پاکستان، اور اس کے لیے جو آپ نے دیکھا ہم نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا، رسپانسبلٹی شو کی، بوتھ دی پولیٹیکل اینڈ دا ملٹری لیڈرشپ، کہ وہ یہ ثابت کر دیں دنیا کو کہ ہم جو پاکستان ہے وہ ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. دے بلیو ان ڈیموکریسی، they believe in rule of law, and they also respect the international laws. Indus Water Treaty کو بھی یونیلیٹرلی وہ ریجیکٹ کیا انہوں نے. تو اس لیے ہم نے صرف رائٹ آف ڈیفینس کے لیے ہم نے ایکٹ کیا، اور جو ایکٹ کیا وہ دنیا کو پروو ہو گیا کہ وی ہیڈ دا بیسٹ ملٹری اینڈ دا ڈیفینس کیپیبلٹی in the world. بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے، آئے روز ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں وہاں پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ یقیناً اہم ہیں، لیکن ابھی کیا مزید کیا جانا چاہیے؟ کیسے صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ جو سچویشن ہے کافی سینسٹیو ہے جی. اس کے باوجود دا کنٹری از ان سیف ہینڈس، اور ہماری جو فوج ہے وہ ان میں کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ ان کو وہ سنبھال سکتی ہے.
ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، ابھی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، کہ بلکہ کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں تو تنقید کرنا بہت آسان ہے، مگر ان کی جو دلیری ہے، انہوں نے آپ دیکھیں کہ 72 آورز وار میں پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے، وہ بیکم دی کنگ آف دا اسکائز۔ یہ بتائیے گا کہ جو صدر مملکت کا دورہ چین ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دے آر ٹائم اینڈ ٹیسٹڈ فرینڈس، دے آر آل ویدر فرینڈس، اور چائنا کے ساتھ ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں بہت مضبوط ہیں، اور صدر صاحب کا جو دورہ ہوا ہے وہ پہلے بھی جب سابقہ ادوار میں جب وہ صدر تھے اس وقت ان کا چین کا دورے ایسے ہی رہتے تھے، تو اس سے جب آپ ان کے پارٹیز کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ، اس سے پارٹی ٹو پارٹی، تو وہ ایک قربتیں اور بڑھتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس کا فاؤنڈیشن جو لگایا تھا اس کا پاک چین دوستی کا، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا، اور پیپلز پارٹی بھی وہ آئیڈیا وہیں سے لے کر آئے تھے بھٹو صاحب، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ سی پیک 2 کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اس طرف بڑھ پائیں گے پراپرلی؟ دیکھیں وہ بہت افیکٹولی چل رہا ہے، اور وہ صرف روڈز اور ریلویز اور پورٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اوور آل ایک پروگریس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک بنیاد رکھی آئی پی ایس سی کی، اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا سے جو ہے وہ اسپیکرز جو ہے اور پارلیمنٹیرینز جو ہے سینئر لیول کے، وہ یہاں پر آنا شروع ہوئے۔ تو ابھی پارلیمنٹری گیلریز میں ہم بعض گشت سن رہے ہیں کہ دوبارہ آئی پی ایس سی ہونے جا رہی ہے نومبر کے اندر، تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ بعض گشت نہیں، حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ میں اسی سال میں انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس کا فاؤنڈنگ چیئرمین منتخب ہوا ہوں۔ بلا مقابلہ منتخب ہوئے؟ نہیں، مجھے نامینیٹ کیا ہے اور سب نے متفقہ کیا ہے، تو جب میں پرائم منسٹر بنا تھا اس وقت بھی متفقہ تھا، ایز چیئرمین سینٹ بھی ان اپوز تھا میں، تو یہ مجھے۔ کیا وجہ، آپ کوئی مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ جی، آپ کی کوئی مخالفت کیوں نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ میں سب سے ملا ہوا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہوا، مخالفت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ہے، ادھر تو آپ کہہ دیں فارم 47 ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دھاندلی ہو گئی، ادھر کیا کہیں گے؟ تو وہ 45 کنٹریز نے مجھے ووٹ کیا۔ نومبر 11 اور 12 یہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں، اور یہ کانفرنس ہوگی اور امن کے لیے ہوگی، اور پھر جو اسلام آباد ڈیکلریشن ہوگا وہ ایک ایسا ہوگا جو دنیا کو نظر آئے گا کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ ملک ہے، اور ورکنگ فار پیس اینڈ پراسپیرٹی اینڈ دا پروگریس۔ جو اس کی اوپننگ ہوگی وہ پرائم منسٹر کریں گے، جو کلوزنگ ہوگی وہ پریزیڈنٹ صاحب کریں گے، اور 2 سیشنز ہوں گے، ایک اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے، ایک میں کروں گا۔ زبردست۔ آپ نے فارم 47 کی ابھی بات کی ہے، تو وہ فارم 47 والے، یہ بھی آپ جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے، تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اٹ از اپ ٹو دا کورٹس ٹو ٹیک اے ڈیسیژن۔ میں بھی 9 سال جیل میں رہا، اور آئی گیو جابس ٹو پیپل، اینڈ اور جب مجھے بیل ملی تو میں آ گیا، اور آتے ہی میں وزیر اعظم بن گیا۔ تو اس لیے یہ جو ہے، یہ کورٹس آر انڈیپینڈنٹ، وہ الزام لگایا جا رہا ہے اس وقت کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور نون لیگ کی حکومت نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے باہر آئیں، اس سے شاید ان کو کوئی خطرہ ہے، دونوں سیاسی جماعتوں کو، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو چٹانوں سے ٹکراتی رہی ہے، وہ تو بہت مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے مقابلہ کیا ہے، انہوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، اور صوبتیں بھی برداشت کی ہیں، ایگزائل میں بھی گئے ہیں، شہادتیں بھی دی ہیں، اور ہماری جو پارٹی ہے ان کی لیڈرشپ کی قربانیاں کارکنوں سے بھی زیادہ ہیں، تو اس لیے وہ ان چیزوں سے تو خائف نہیں ہے۔
آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت نظام آپ دیکھ رہے ہیں، کیا جس کو کبھی ہائیبرڈ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، تو کیا یہ وہ سیاسی نظام یا وہ جمہوریت ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی نے قربانیاں دیں؟ دیکھیں، اس وقت کے نئے تقاضوں میں بات ہو رہی ہے. اس وقت تقاضے اور تھے. ایک ڈکٹیٹر بیٹھا تھا، اور خواہ وہ ایوب خان صاحب تھے یا ضیاء الحق تھے یا مشرف صاحب تھے، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ لڑ رہی تھی. جو اس وقت کی حکومت ہے، ہم تو خود ان کو لائیں گے اور ان کے ساتھ ہم اتحاد کیا ہوا ہے، تو ہم ان کے ساتھ کس چیز پہ لڑائی کریں؟ ہمارا ان کے ساتھ جو اختلاف جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ ذاتی نوعیت کا نہیں ہے.